اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں ہوں آپ سب کی مس چودھری اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ابو الحارث کون تھا اور اس کا کربلا کے میدان میں کیا کام تھا۔ کیا اس نے لاشائے حسین کی حفاظت کی اور اگر اس نے حفاظت کی تو کیوں؟ تو یہ سب جاننے کے لیے آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑے دوڑے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ لوگوں نے آ کے ان سے عرض کی کہ ایک بہت بڑا شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو آنے دیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بہت بڑا شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا اور ان کے قدموں میں جھک کر سلام کیا۔ اس کے بعد شیر نے اپنی زبان میں یہ التجا کی کہ یہ چھوٹا سا بچہ یتیم ہے، میں اس کی ماں ہوں اور اس کا باپ نہیں ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ یہ پل بڑھ کر جوان بھی ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مجھ علی پر یقین رکھو اور اس یقین کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور اس کو پالنے کے لیے میں ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جو اس کو کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دے گا۔ تو وہ شیر اس نے آگے سے کہا کہ ایسا کون سا شخص ہے جو کہ حیوانوں تک کو یتیمی کا احساس نہ ہونے دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس شیر کے بچے کو اپنے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں گا۔ وہ اتنے مہربان اور شفیق ہیں کہ ان کی صحبت میں کبھی اس بچے کو یتیمی کا احساس نہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آج سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چھوٹے سے چند دن کے شیر کے بچے کو اٹھایا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے، اور اس دن سے لے کر وہ ہمیشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے اور اس ابو الحارث اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی ایک دوسرے سے مانوس ہو چکے تھے اور دونوں کے درمیان بہت ہی قریبی تعلق پایا جاتا تھا۔ دونوں ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ان سے خائف تھے۔ اتنے بڑے شیر کو دیکھ کر بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ یا مولا علی، اب یہ شیر کا بچہ جوان ہو چکا ہے اور اس سے ہم بہت زیادہ خائف ہو جاتے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے اپنے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ابو الحارث اب جوان ہو چکا ہے، اور میں نہیں کہہ رہا مگر عرب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب اس کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ ابو الحارث سے لوگ بہت خائف ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پیار سے اپنے بابا کی باہوں میں باہیں ڈال کے کہا، جو حکم آپ کا بابا جان، مگر اس کے ساتھ ہی آپ کے آنسو پھسل کر آپ کے گالوں سے نیچے گر پڑے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کا دن نکالیں، کل سے آپ کو ابو الحارث مدینہ میں نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج کا دن کیوں نکالیں، آج تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بابا، باہر شام ہو رہی ہے اور یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ کسی کو گھر سے نکالا جائے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کے اپنے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگا لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو مبارک گرنے لگے۔ تہجد کے وقت جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الحارث کے لیے خوراک لے کے گئے تو اس نے کہا کہ مولا کیا بات ہے، آج اتنی جلدی احسان؟ تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث سے تمام بات کہہ ڈالی۔ وہ سن کے ابو الحارث کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہی خواہش ہے تو میں چلا جاتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ دوبارہ ملاقات ضرور ہو۔ کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یاد رکھنا 10 محرم الحرام 61 ہجری کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں آواز آئے گی، اس آواز پہ تم لبیک کہتے ہوئے آ جانا، تمہاری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو ابو الحارث نے کہا کہ آواز کون دے گا؟ مولا حسین، کیا آواز آپ دیں گے؟ تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ پھر ابو الحارث نے کہا کیا آپ کے بھائی عباس آواز دیں گے؟ تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں۔ تو پھر ابو الحارث نے کہا کون آواز دے گا؟ تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے کہا کہ میری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الحارث کو آزاد کیا اور اسے کہا کہ عراق کے شہر نینوا کے جنگل میں چلے جاؤ، وہاں کے جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں جا کر بادشاہی کرو۔ اور کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانتے ہوئے ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا اور اس کے بعد اہل مدینہ والوں نے کبھی بھی ابو الحارث کو نہ دیکھا۔ 10 محرم الحرام کو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور کوفہ والوں نے یہ فیصلہ کیا، عمر بن سعد نے یہ اعلان کیا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسم پاک، جسم اطہر پر گھوڑے دلائے جائیں گے، تمام اہل بیت کے تقدس کو پامال کیا جائے گا، تمام شہداء کے لاشوں کو گھوڑوں کے نیچے روندا جائے گا۔ جیسے ہی یہ خبر خیموں تک پہنچی، بیویوں نے شور مچا دیا، ہر طرف شور و غل مچ گیا۔ ایسے میں چھوٹی ننھی سکینہ نے ایک صدا بلند کی، ابو الحارث کہاں ہو، جلدی پہنچو۔ اور جیسے ہی یہ صدا گونجی، دیکھتے ہی دیکھتے تھوڑی دیر میں جنگل کی طرف سے ایک شیر دوڑتا ہوا آیا۔ جیسے ہی لشکر نے شیر کو آتے ہوئے دیکھا تو گھوڑے ان سے بے قابو ہو گئے اور وہ اپنے گھوڑوں سمیت وہاں سے چلے گئے اور اس تمام واقعے کی جا کر عمر بن سعد کو خبر دی، مگر عمر بن سعد نے ان کو یہ بات پھیلانے سے منع کیا کہ یہ ایک فتنہ ہے، اس بات کو یہیں پہ ختم کر دو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ کوفیوں نے اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں سے تمام لاشوں کو مسح دیا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کی شناخت کے لیے بیویوں نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ تاریخ مثال ایسی کوئی ڈھونڈ کے لائے، سرتن سے جدا بھی ہو مگر موت نہ آئے، سوچوں میں صبر و رضا کے جو معانی، ایک نام حسین ابن علی ذہن میں آئے۔